محفل میں بیٹھنا، قرآن کو سننا، اور سننے کے بعد کیفیت یہ ہونا کہ کچھ معلوم نہ ہونا کہ ہم نے کیا سنا ہے۔ وہاں کی جو محفل ہے، وہاں تو جو سامنے بیٹھنے والے تھے بہرحال عربی زبان تو ان کی تھی نا، ان کے خیالات ہی کسی دوسری جگہ ہوتے تھے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ جو ہم قرآن سنتے رہتے ہیں ساری عمر، وہ قرآن سننے کے بعد پھر ہمیں پوچھنا ہوتا ہے نا کسی دوسرے سے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، بلکہ وہ تو پوچھتے بھی تھے اتنا، اور ہم تو اس میں اتنا پختہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم باہر آ کے بھی نہیں پوچھتے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، سنتے ہی رہتے ہیں ساری عمر، نہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، ساری رات کھڑے پورا قرآن سن کے آ جاتے ہیں، ایک لفظ نہ پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، نہ ان سینکڑے سننے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ یہ تمام کا پوچھئے تو سارے ملک کے اندر اتنے عظیم اہتمام، خبریں سنیے تو صاحب 10,000 کا مجمع تھا، کیا کر رہا تھا؟ یستمع الیک، سن رہا تھا۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے دل میں تو پھر بھی یہ کریت پیدا ہوتی تھی، چلیے باہر آ کے ہی صحیح کسی سے پوچھا تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ ہمارے دلوں پہ تو مہر لگنے کی کیفیت ایسی ہے، سیلڈ ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ سننے کے بعد اتنا بھی نہیں دل میں کھٹک پیدا ہوگی کہ پتہ تو لے کے کیا کہا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے مذہب کی دنیا، اسے چھوڑ کر کوئی بات کوئی دوسرا کرے، اگر وہیں آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اسی سے آپ پوچھ لیتے ہیں کہ معاف فرمائیے میں سمجھا نہیں آپ کی بات، ذرا دہرا دیجئے۔ وہاں اگر نہیں موقع ملا ہے تو کوئی ساتھ ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ صاحب میں نے بات اچھی طرح سمجھی نہیں، یہ کیا بات تھی؟ کیوں یہ ہے نا چیز جو آپ کرتے ہیں ہمیشہ، کوئی اور بات ہو مذہب کے سوا، اس میں یہ ہوتی ہے ہماری روش، ہمارا رد عمل، کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی اسی وقت یا تو پوچھ لیتے ہیں کہنے والے سے یا کسی دوسرے سے جس نے بات سنی ہو اور سمجھی ہو۔ لیکن یہ عجیب ایک مرحلہ ہے مذہب کا کہ اس کے اندر ساری عمر ہم سنتے رہتے ہیں، اور کبھی یہ دل کے اندر کٹگی پیدا نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھ تو لیں جو ہم سن رہے ہیں، خود نہیں سمجھا جاتا، کسی سمجھنے والے سے پوچھ تو لیں کہ اس نے کیا کہا تھا، کچھ نہیں، سنتے رہتے ہیں، ساری عمر پڑھتے بھی رہتے ہیں، ناظرہ جسے کہتے ہیں، اور یہ بھی مخصوص ہے مذہب کے ساتھ، دنیا کی کوئی کتاب آپ ناظرہ نہیں پڑھتے، یعنی اس کے الفاظ پڑھتے چلے جائیں اور آپ کو معلوم ہی نہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اسے ناظرہ کہتے ہیں نا۔ سوچ رہے ہیں آپ کبھی کھڑے ہو کے؟ ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے، ایک تسکین ہے۔ عزیزان من، کوئی ایسی عبارت، کوئی ایسے الفاظ، کوئی ایسی کتاب بھی ہے کہ اسے آپ سمجھیں نہ اور پھر ساری عمر پڑھتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو یہ ایک اطمینان دلاتے چلے جائیں کہ اس سے کچھ ہوتا ہے۔ ارے کسی اور کتاب سے کیوں نہیں آپ یہ کچھ کرتے؟ اسی کی تخصیص یہ کیوں ہے؟ معاذ اللہ، کیا یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے معنی کچھ نہیں ہے، الفاظ ہی الفاظ ہیں؟ جتنی خدمت آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی ہو رہی ہے یا قرآن کے نام سے ہو رہی ہے، ساری اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ کس طرح دہرائے چلے جائیں بغیر سمجھے کے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، یعنی قرآن تو ان کو بھی مذموم قرار دیتا ہے، جھٹک دیتا ہے ان لوگوں کو، حالانکہ انہوں نے پوچھ تو لیا تھا باہر آ کر کہ کیا بات ہو رہی تھی، یہ کیا کہہ رہے تھے۔
سوچیے کہ ان کے مقابلے میں ہمارا میزان خداوندی میں ہمارا کیا وزن ہے، جو باہر آ کے بھی نہیں پوچھتے کبھی کہ کیا کہا تھا یہ ساری رات ہم نے کیا سنا ہے۔ چلے آتے ہیں بغیر سمجھے سن کے، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، دوسری شخص سے چلے جاتے ہیں، ساری عمر یہی کرتے ہیں، ساری قوم یہی کر رہی ہے، اور اس کا نتیجہ تو پھر ظاہر ہے نا کہ ساری قوم رو رہی ہے۔